یہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں. قرآن اور حدیث سے متعلق جو کتابیں ہیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں وہ اس طرح سے ہیں: ترجمہ قرآن ہے، تفسیر بیان القرآن ہے، جمال القرآن ہے، تجوید القرآن ہے، آداب القرآن ہے، رفع البنا فی نفع السماء، یادگار حق القرآن، متشابہات، ظہور القرآن، اصلاح ترجمہ دہلوی، اصلاح ترجمہ حیرت، اور التواضع بما يتعلق بالتشابہ، سبق الغایات، رفع الخلاف. یہ صرف قرآن سے متعلق جو ہے حضرت کی اتنی ساری کتابیں ہیں. حفظ الایمان، دست البنان، اور الکلمۃ التامہ، صرف قرآن سے متعلق اتنی ساری کتابیں ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے تصوف، مناظرہ، بلاغت، اصول، فقہ، فلسفہ، حکمت، منطق، اصلاحیات، سیاست سے متعلق یہ کتابیں ہیں. ملخص الانوار والتجلی، دخول و خروج والنزول وعروج، قد السبیل الی المولا الجلیل، تعلیم الطالب مع شجر طیبہ، مسائل السلوک، رفع الشکوک، التشرف بمعرفت احادیث التصوف، تکمیل التصرف، حقیقت الطریقہ، مسائل مثنوی، النکت الدقیقہ، التکشف، نوادر الوجود، کلید مثنوی، عرفان حافظ، معارف العوارف. یعنی بہت ساری کتابیں ہیں جو تصوف، بلاغت وغیرہ سے متعلق ہیں. یہ کتابیں ساری کی ساری، ان میں اغلاط العوام بھی ہے، حکایات الشکایات بھی ہے، اور اس کے علاوہ سیرت پر یہ کتابیں ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی. الترتیب اللطیف، قصہ سیدنا یوسف، السنت الجلیلہ، یاد یاراں، شریف الدرایات، حکایات معیدت، اور حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احسن التفہیم، اور نشر الطیب، یہ تو مشہور کتاب ہے جو سیرت پر ہے. اور اس کے علاوہ اذکار پر یہ کتابیں ہیں القول الصحیح فی تحقیق بعض اجزاء دوازدہ تسبیح، الاستفسار فی فضل الاستغفار، اور خیر الدلالہ، طریقہ مولود شریف، زاد السعید بھی مشہور معروف کتاب ہے حضرت کی. اور یہ فتاوی اسلامیات، نسائیات، عملیات پہ کتابیں ہیں. احوادث الفتاوی، امداد الفتاوی، اعداد الجنہ، اکمل الادیان، اور مسائل اہل الخلا، القول الاہلی فی مسلط جامع دہلی، ارشاد الحائم، ترجیح الراجح، حقوق الاسلام، شوق وطن، تنبیہات، ظل صفا، بہشتی گور، اعمال قرآنی. اور یہ متفرق کتابیں ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی. الطرائف والظرائف، تعدید التقویم، کرامات امدادیہ، زوال السنہ فی اعمال السنیہ، امداد المشتاق، القول الاحکم، صدق الرؤیا، خاتمہ بالخیر، لوح الالواح. کتنے عناوین پہ لکھا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت ساری کتابیں ہیں. حل الاشکال، حسن اسلام کی ایک جھلک، مواعظ التصوف، تعلیم المسلمین، تفہیم المسلمین، الاسفار. ہم سے تو نام ہی نہیں پڑھے جا رہے ہیں. اور یہ خطبات ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، بیانات کا مجموعہ ہے. آخر الاعمال، القرض، تطہیر الاعداء، تقویم الزیغ، الخیانہ، المراد، القلوب، تحریم المحرم. اس سب کے سب بیانات کا مجموعہ ہے. پھر اس کے بعد عبادت سے متعلق مواعظ کا مجموعہ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا.
مواعظ و معاملات، یہ نایاب مواعظ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ بھی مواعظ سے متعلق، معاشرے سے متعلق حضرت کے، یہ بھی مواعظ حضرت سے متعلق، اور یہ مکتوبات وغیرہ ہیں مکتوبات سے متعلق، اور یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سوانح عمری بھی ہے۔ اور اس میں یہ جو ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلفاء ہیں اور مجازین صحابت ہیں ان کے اسماء گرامی ہیں۔ ابوالحسن جونپوری، صادق والدو، ابو بکر ارکانی، حکیم مولوی عبدالحق فتح پوری، عبدالسلام مولانا رفیع الدین الہ آبادی، عبدالجبار، اور حاجی شیر محمد سندھی، مولانا خیر محمد جھالندری، اور مولانا عبدالرحمن کامل پوری، مولانا صابر امروہی، مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری، حکیم الاسلام قاری طیب حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب، مفتی کفایت اللہ شاہ جہاں پوری، محی سنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق، مولانا حبیب اللہ اعظمی، مفتی شفیع صاحب دیوبندی، مفتی محمد حسن امرتسری، فقیر محمد پشاوری، حضرت عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ تھے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے، مولانا محمد عیسیٰ الہ آبادی، اور بنارسی مولانا محمد عیسیٰ صاحب، اور مولانا محمد اللہ، مولانا عبداللہ علی بارہ بھی، مولانا نذیر احمد کرانوی، مولانا عبدالحی سہارنپوری، مولانا عبدالمجید شاہ جہاں پوری، مولانا عبدالعزیز، حکیم کرم حسین، مولانا خلیل الرحمن اعظمی، مولانا شاہ لطف رسول فتح پوری، حکیم مصطفیٰ بجنوری،